سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور سب چمک والے دلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے دلوں میں چمکا کیے، حد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دلوں کو رضا بتا دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، یہ آمد رسول کی مناسبت سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری گفتگو بھی اسی عنوان سے ہوگی۔ کمریڈر صاحب، آپ کی مائک کے بعد اسٹیج کی طرف نہیں ہے، بس وہ ادھر کریے کہ مجھ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں۔ ابھی جتنی بھی آپ کی سیٹنگ ہے سب نعت پڑھنے والے بھی وہ پڑھ لیں گے آسانی کے ساتھ، تو اس لیے آپ ایسا بنائیے مجھ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ میں سمجھوں گا تو تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد محمد بارک علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے لوگوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا اور اپنا پیغام لے کر کے ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ جو لوگ اللہ کا پیغام لے کر بندوں تک آتے رہے انہیں نبی اور رسول کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس خاندانی گنتی میں آمد کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ میرے نبی سے کی آمد سے پہلے تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کا ایک محدود دائرہ تھا، اور اسی محدود دائرہ کے لیے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ پورے کائنات کے لیے جس ذات کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کو بلا دیا، رفع آسمانی ہوئی ان کے لیے۔ اس وقت سے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تقریباً 570 سال کا زمانہ گزرتا ہے، جس زمانے میں کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لایا گیا۔ جب سے آدم عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو بلا دیا۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ تشریف فرما ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں سوئی دے دی گئی ہے، حالانکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر بھیجے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جب اس دنیا کے اندر ہوگی تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ یہ رفع آسمانی کے بعد 570 سال کا زمانہ گزرتا ہے، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ آپ ذرا اپنے ذہن کو قریب کیجیے اور سمجھیے کہ آج علاقے کے اندر شاید کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ کوئی مسجد نہ ہو اور وہاں خطاب نہ ہوتا۔ مسجد ہے، امام ہیں، علماء ہیں، ہر گاؤں میں تقریباً سال میں 10-12 جو ہے پروگرام ہیں، یہاں پہ بیان ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سی جہالتیں آج بھی ہیں جو عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور علماء اس پر خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن یہ عوام کے اندر اس پر کوئی اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، آج اتنے ہیں بیان کرنے والے پھر بھی عوام کے اندر جہالتیں ہیں۔ ایک وہ زمانہ جہاں 570 سال کا زمانہ گزرا، جس زمانے میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ آدم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ضرور تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ضرور موجود تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ مکمل طور پر عمل پیرا
وغیرہ نہیں تھے، ایسے عالم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی برائیاں دنیا کے اندر موجود ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ کی تاریخ آپ پڑھیں، ایک چیز پوری دنیا کے اندر مشترک تھی کہ اللہ کی وحدانیت کی جگہ پر کئی خداؤں کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ پوری دنیا کا بالعموم یہ معاملہ تھا، ایک رب کے بجائے کئی ربوں کے رب کی وہ بنا چکے تھے، کئی خدا بنا چکے تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جس کے لیے سجدے کرتے تھے۔ اور مکہ جہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، فرشتوں نے اللہ کی عبادت کی خاطر اس کی بنیاد رکھی تھی، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 فٹ نصب کر دیے گئے تھے۔ ہر قبیلے خاندان کا الگ بت ہوتا جس کی وہ پرستی کرتے، جس کے سامنے سجدے کرتے، اس کی باتیں کرتے، اور بلکہ ہر چکنا جو پتھر ہوتا تھا ان کے لیے معبود ہوا کرتا تھا، اس کو عبادت کا قابل سمجھتے تھے۔ اگر سفر پہ ہوتے کچھ پتھر نہ مل پاتا ان کے لیے تو پھر ستو کا بت بناتے تھے اور اس کو لے کر کے اپنے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا تھا، ایک موقع پر مجھے بت نے نفع پہنچایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بت اور نفع پہنچا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی نہیں آئے تھے، وہ زمانہ جہالت کا تھا جہاں ہم سفر پہ ہوتے پھر کوئی پتھر نہیں ملتا جسے اپنا معبود بناتے تو ہم ستو کا بت بناتے تھے، اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ میں بھی ایک سفر پہ تھا، میرے ساتھ بھی ستو کا بت تھا، سفر ذرا طویل تھا، راستے میں بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے اپنے تھیلے سے اس ستو کے بت کو نکالا اور اسے ساتھ رکھا۔ تو اس طرح سے اس بت نے مجھے نفع پہنچایا۔ وہ صحابی رسول یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ بت نفع پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے، ہم جہالتوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور وقت پڑتا ہے تو اسے کھا بھی لیا کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے خدا کیسے بن سکتی ہے یا عبادت کی قابل کیسے بن سکتی ہے۔ اس طور پر عبادت کے معاملہ کا ان کا تھا کہ وہ پتھروں پر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ آؤ ہم معبود تلاش کرتے ہیں، پرانے جتنے معبود ہیں سب ریزیکٹ ہو چکے، سب آواز کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو آواز ایک جنگل کی طرف جا رہی تھی، اس طرف پہنچے اور جنگل میں جا کر کے لوگ جو ہے معبود کو تلاش کرتے ہیں، عبادت کی قابل ہو کوئی جس کی عبادت کی جائے، لیکن اتنے میں آواز آتی ہے کہ آؤ ہم نے معبود تلاش کر لیا۔ اب اس طرف جا کر دیکھتے تھے، بڑا سا چکنا پتھر تھا اور اس پتھر کے پاس سے آواز آتی ہے کہ یہی تمہارا معبود ہے، آج سے تم اسے لے جاؤ، اس کی عبادت کرو۔ تو یہ حالات تھے کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور اسے ہی اپنے لیے عبادت کی قابل سمجھتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ بھی ان کا بڑا عجیب و غریب تھا، کسی عورت کا شوہر مر جاتا یا اسے طلاق دے دیتا تو اس عورت کو معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کے لیے 1 سال کی عدت مقرر کی جاتی تھی، 1 سال وہ عورت آبادی سے باہر ہوتی، اسے کھانے پینے کے لیے جو ہے خوراک فراہم نہیں کی جاتی ہے، اسے پہننے کے لیے ٹاٹ کا جو ہے لباس دیا جاتا تھا، ٹاٹ کا بستر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد 1 سال تک اسے غسل اور رفع حاجت کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عورت گندگیوں کا مجسمہ بنتی۔ 1 سال کی جب مدت پوری ہو جاتی پھر اس عورت کو آبادی کے اندر لاتے، اس کے سر کے بال کو چھیل دیتے تھے اور اس کی گود میں بکریوں کے پکانے رکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کو گدھے کی ننگی پوچھ پہ بیٹھاتے اور بیٹھانے کے بعد پورے شہر کے اندر اسے گھمایا کرتے تھے۔ وہ عورت اپنی گود میں رکھی ہوئی بکریوں کی ننگنیوں کو لوگوں کے اوپر پھینکتی تھی، جس سے لوگ سمجھ جاتے اس عورت کے شوہر کو مرے ہوئے یا تو 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے یا اس عورت کے شوہر کو اسے طلاق دیے ہوئے 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں۔ میں نے 2012 میں اس قبرستان کو بھی دیکھا مکہ کی سرزمین پر، جہاں پہ اس دور میں بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں۔ دیکھنے کے بعد ایک وحشت تھی بدن پہ چھا گئی، کیونکہ میں نے تاریخ پڑھی تھی کہ لوگ اس طرح اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اس قبرستان کے کنارے میں جب کھڑا تھا اور اس کو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج بھی یہاں وہاں کوئی کسی کو دفن کر دیا گیا۔ یہ عالم تھا، ایسے عالموں میں انسان بے حیائی کی حد کو بھی پار کر چکا تھا۔ لوگ اپنی حقیقی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اگر باپ کا انتقال ہوتا اور بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا تو باپ کا ادھر انتقال ہوا اور وہ ماں کے سر پر ایک چادر ڈال دیتا تھا، جس سے لوگ سمجھتے تھے اس کا بڑا لڑکا اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ عربی بولتے ضرور تھے مگر شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے،
زنا کا بازار بڑا گرم رہا کرتا تھا. اس طرح سے بہت ساری برائیاں اس مکے کی سرزمین پہ موجود تھی. ایسا عالم میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے جو شنبہ کا دن ہے. صبح صادق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باثبات ہو رہی ہے. مگر نبی کی ولادت عام انسانوں کے بچوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسموں پر گندگیاں ہوتی ہیں, علائشیں ہوتی ہیں, مگر نبی کی ولادت ہو رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے بھیج رہا ہے اس دنیا کے اندر.